السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو عباسی تحریک کے قیام اور اس کے عروج کے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح اس نے اپنا سفر طے کیا اور منصب خلافت تک جا پہنچی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ قبیلہ قریش کی دو شاخوں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں دشمنی پائی جاتی تھی۔ فتح مکہ تک اکابرین بنو امیہ اپنی اسلام دشمن سرگرمیوں میں پیش تھے۔ ابو سفیان جو بنو امیہ کا سردار تھا، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں کافروں کی فوجوں کا سربراہی کرتا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد بنو امیہ کے اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت تک حالات جوں کے توں رہے، لیکن شہادت عثمان کے بعد دونوں قبیلوں کے درمیان دور جاہلیت کی رقابت دوبارہ جنم لینے لگی۔ امام حسین کی شہادت نے دونوں قبیلوں کے درمیان اس دشمنی میں شدت اختیار کر گئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بنو ہاشم میں سے حضرت علی کی فاطمی اولاد خلافت کے معاملے میں سکونت اختیار کر گئی۔ اب اس میدان میں آپ کی غیر فاطمی اولاد اور آل عباس بنو امیہ کے حریف تھے۔ شیعان علی منصب خلافت کے لیے امام زین العابدین سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے محمد بن حنیفہ بن علی کو امام تسلیم کر لیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابو الہاشم جانشین ہوئے۔ اس طرح امامت و خلافت کا منصب فاطمیوں سے علویوں میں منتقل ہو گئے۔ ابو الہاشم عبداللہ نے اپنی دعوت کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رکھا۔ 723 میں جب وہ اپنے کسی کام کی غرض سے خلیفہ سلیمان سے ملنے گئے تو واپسی پر کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ فلسطین چلے آئے۔ یہاں کے ایک گاؤں حمیمہ میں آل عباس رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اور کوئی قریب نہ تھا، اس لیے محمد بن علی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اس طرح محمد بن علی آل عباس سے تھا۔ اس طرح امامت اب علویوں سے بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔ اب ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اب امامت بنو علویوں کی بجائے بنو عباس کے ہاتھوں منتقل ہو چکی تھی۔ محمد بن علی عباسی بڑے دانش مند اور بے پناہ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ چنانچہ منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے دعوت کو بڑی عمدگی سے پھیلانے کا آغاز کیا۔ آپ نے دعوت عباسی کو باقاعدگی تنظیم شکل دے دی۔ اس تحریک کے چلانے کے لیے بے شمار داعی بنائے گئے۔ 12 نقیبوں پر مشتمل ایک خصوصی مجلس نگراں بنائی اور اس کے ماتحت 70 سرداروں پر ایک مجلس عمومی کی تشکیل کی گئی جو دعوتی کاموں کے سلسلے میں مشورہ اور رائے دینے پر قادر تھے۔ آپ نے تحریک اس طرح منظم کیا اس کی ہر بات راز میں رہے۔ داعی منتخب کرتے وقت بڑے احتیاط سے کام لیا جاتا۔ دائیوں کو تاجروں اور مختلف لوگوں کے بیچ میں عراق و خراسان کے دور دراز علاقوں میں پھیلا دیا گیا۔ یہ لوگ اپنی زبانی اور تقریری صلاحیتوں کی بدولت بنو امیہ کے مظالم کو نہایت دردمانہ انداز میں پیش کرتے اور اس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے۔ یہ طریقہ عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی موزوں ثابت ہوا، شدت جذبات کے تحت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بنو عباس نہایت سمجھداری سے کام لے کر اپنی دعوت کو بنو ہاشم کے نام پر پیش کرتے اور اہل بیت یا آل عباس کی تخصیص نہ کی جاتی۔ عوام کی اکثریت بنو عباس کی اسی دعوت کو بنو ہاشم اور اہل بیت کے حامیوں کی تحریک سمجھ کر پذیرائی بخشتے رہے۔ علوی یہی سمجھتے رہے کہ اس دعوت کی کامیابی کی صورت میں یقیناً وہی برسر اقتدار آئیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی عباسیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ محمد بن علی عباس کی وفات کے بعد 743 میں اس تحریک کی سربراہی ان کے بیٹے ابراہیم کو دی گئی۔
عباسیوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ابو مسلم خراسانی جیسے باکمال دائی کی خدمات حاصل ہو گئی۔ اس نے اپنی ذہانت کی بدولت خلافت بنو عباس کے قیام کی راہیں ہموار کی۔ جب کہتابہ ایک عباسی دائی تھا کا گزر کوفہ سے ہوا تو اس کی نگاہ ابو مسلم پر پڑی۔ اس نے اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے دعوت عباسی کی وسیع اشاعت کے لیے منتخب کر لیا اور امام ابراہیم عباسی کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ابو مسلم کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ابو مسلم کی ذہانت اور قابلیت سے امام ابراہیم بہت متاثر ہوئے۔ رفتہ رفتہ اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ وہ امام ابراہیم کے کارازدار بن گیا۔ امام کے خفیہ پیغامات اور ہدایات دوسرے عباسی دائیوں تک پہنچانا اسی کی ذمہ تھا، اور ابو مسلم کی صلاحیتیں امام ابراہیم کے زمانے میں پوری طرح ظاہر ہوئی۔ امام ابراہیم نے 745 میں دعوت عباس کا رئیس بنا کر خراسان روانہ کیا اور خود اپنے ہاتھ سے عباسی علم جس کا نام صحاب تھا اسے عطا کیا۔ خراسان پہنچ کر اس نے سب سے پہلے تمام عباسی نقیبوں کو جمع کر کے ان کی ایک کونسل بنائی اور اس کا رکن اعلیٰ سلیمان کو مقرر کیا۔ سلیمان ایک عباسی دائی تھا۔ خراسان کے اطراف و کناف میں دائیوں کو پھیل جانے کا حکم دیا، چنانچہ چند ہی دنوں میں کثیر لوگوں نے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اب یہ لوگ اس قابل تھے کہ تحریک کو خفیہ چلانے کی بجائے علانیہ بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کو امام کی ہدایات بھی آ چکی تھی جس کے مطابق عباسی دائیوں کو سیاہ لباس پہن کر 25 رمضان 129 کو اعلانیہ دعوت کرنا تھا۔ چنانچہ مقرر وقت پر سب لوگ ایک مقام پر جمع ہوئے اور ابو مسلم خراسانی طل صحاب دونوں علم خود اٹھائے ہوئے موجود تھا۔ خراسانیوں میں اس تحریک کے فوری طور پر مقبول ہونے کے کئی ایک اسباب تھے۔ اجمی باوجود مسلمان ہونے کی عربوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی شکست کا داغ دل سے نہ مٹا سکے تھے، اسی لیے ایرانیوں اور خراسانیوں کو بالخصوص عربوں سے نفرت تھی۔ بنو امیہ سے انہیں دوہری دشمنی تھی، ایک عرب ہونے کی بنا پر اور دوسرے امام حسین کی شہادت کے ذمہ دار بھی وہی تھے، اور ان کی حکومت بھی خالص عربی تھی۔ بغاوت کے لیے یہ موقع انتہائی مناسب تھا کیونکہ اس وقت عرب قبائل خانہ جنگی کا شکار تھے۔ ابو مسلم بڑا ذہین آدمی تھا، اس لیے عربوں کی اس باہمی آوازش سے خوب فائدہ اٹھایا۔ امیر نصر بن سیار والی خراسان یمنی قبائل سے سخت تعصب رکھتا تھا۔ والی خراسان نے یمنیوں کے حریف قبیلہ ربیہ کو بھی اپنی تنگ نظری کی بنا پر اپنا مخالف بنا لیا۔ نصر نے خلیفہ مروان کو اس فتنے سے خبردار کرنے کے لیے خطوط لکھے، لیکن وہ خوارج کے خلاف اس طرح سے الجھا ہوا تھا کہ عباسیوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔ مروان نے ایک عباسی جاسوس کو جو مسلم خراسانی اور امام ابراہیم کے درمیان پیغامات پہنچانے کے کام پر مامور تھا، لالچ دے کر امام ابراہیم کا خط اسے لا کر دینے کی تاکید کی۔ یہ جاسوس حسب وعدہ امام کا خط جو ابو مسلم کے نام تھا حاصل کر کے لے آیا، جس کی بنا پر اب ساری کیفیت مروان پر واضح ہوئی تو امام ابراہیم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم کی گرفتاری کے بعد ان کے دونوں بھائی ابو جعفر اور ابو العباس تمیمی سے کوفہ چلے آئے اور وہاں ایک عباسی دائی ابو سلمہ خلال کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی بھی ان سے کوفہ آ ملا اور ابراہیم کے جانشینوں کی حیثیت سے ابو العباس کی بیعت کی۔ ابو العباس نے انتقام کی وجہ سے اسے حکم دیا کہ جو عرب ان کی دعوت قبول نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ابو مسلم نے خراسان واپس جا کر سارے خراسان کا طوفانی دورہ کیا اور لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف خوب ابھار کر خروج کی ایک تاریخ بھی مقرر کر دی۔ اس مقررہ تاریخ پر یہ لوگ اجتماعی حیثیت سے امویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے جنہیں وہ کافر قوب کہتے تھے۔ ان کا لباس سیاہ تھا۔ نصر نے ان حالات سے پریشان ہو کر عربوں کی اجمی خانہ جنگی کو ختم کر کے اتحاد کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ اس دوران ابو مسلم دونوں گروہوں میں سے ایک کا ساتھ دے کر ان کو آپس میں لڑاتا رہا۔
لیکن اپنا کام نکلنے کے بعد عرب قبیلہ کا قتل عام کر کے ان کی طاقت بھی کچل دی۔ اب خراسانی کا اکثر حصہ ابو مسلم کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس کی افواج خراسان کے بقیہ علاقوں میں قبضہ کرتی ہوئی عراق عجم کی طرف بڑھی۔ رے، اصفہان، حلوان بھی ان کے قدموں میں تھے۔ ابن ہیرا والی عراق نے مقابلے کی ٹھانی مگر قحطابہ کے ہاتھوں شکست کھائی اور اس طرح سارے عراق پر بھی عباسیوں کا علم لہرانے لگا، جس کے بعد کوفہ میں بروز جمعہ 23 ربیع الاول 132 ہجری 25 نومبر 734 کو ابو العباس کی پہلے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت ہوئی۔ مارکہ زاب 11 جمادی الثانی 132 کو دریائے زاب کے کنارے آخری اموی خلیفہ مروان ثانی اور عباسی لشکر کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی۔ اموی جوانوں اور سپاہیوں نے داد شجاعت دی اور اس طرح بے جگری سے لڑے کہ عبداللہ بن علی عباسی کے لشکر کو شکست ہو گئی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کر لیا اور پیادہ لڑنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر مروان نے بھی اموی سپاہ کو پیادہ لڑنے کا حکم دیا۔ مروان نے اپنی فوج کے سامنے تمام اموال کا ڈھیر لگا دیا اور انہیں کہا، لڑتے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ بس بدقسمتی سے فوجی فوراً ہی اس مال پر ٹوٹ پڑے، جس سے بد نظمی پیدا ہو گئی۔ مروان نے اس پر اپنے بیٹے کو انہیں روکنے کا حکم دیا تو اس پر شور مچانے والوں نے شور مچا دیا، ہر ذمت شکست ہو گئی، شکست ہو گئی۔ یہ دراصل عباسی جاسوسوں کی سازش تھی، جس پر مروانی افواج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مروان کو بھی راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ وہ بھاگ کر موصل پہنچا، لیکن وہاں کے اموی حاکم نے شہر کے دروازے اس پر بند کر دیے، جس پر وہ حمص چلا گیا۔ حمص سے مروان دمشق پہنچا، وہاں اموی عمال حکومت کو مقابلہ کی ہدایت دے کر خود فلسطین جا نکلا۔ اس کی عدم موجودگی میں عباسی چند روز کے بعد دمشق پر قابض ہو گئے۔ اب مروان مصر پہنچا اور اب بوسیر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ عبداللہ بن علی عباسی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے صالح ابو العون کو اس کے پیچھے بھیجا۔ مروان نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اسے شدید حملے کیا کہ عباسی بھاگ نکلے، لیکن دوبارہ پلٹ کر انہوں نے مروان کو گھیر لیا۔ اسی دوران کسی نے بڑھ کر اسے نیزہ مارا، جس سے وہ گر پڑا۔ کسی چلانے والے نے آواز لگائی، امیر المومنین گر گئے۔ اس دوران کوفہ کے ایک انار فروش نے زخمی مروان کا سر کاٹ دیا اور اسے اپنے سپہ سالار ابو العون کو دے دیا۔ اس نے اس سر کو دوسرے کمانڈر صالح کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کی زبان کاٹ کر ابو العباس کے ہاں روانہ کر دیا۔ مروان کی وفات کے ساتھ ہی اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ 11 جولائی 750۔ عباسی خلافت کا قیام اور عباسی خلافت کی ابتدائی مشکلات، اور کون شخص عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ بنا اور اس نے کس طرح بنو امیہ سے انتقام لیا، یہ سب ہم دکھائیں گے آپ کو، لیکن اسی سیریز کی اگلی قسط میں۔